اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا بتلا دوں؟ سن لو، بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ گناہ گاروں کے لیے عظیم خوشخبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر، دوسرا سجدہ استغفار، اور بے وقوفی میں جس ہاتھ سے گناہ گار بیٹھے ہیں اس ہاتھ کی انگلیوں پر استغفار کی کثرت ضرور کریں کہ کل قیامت والے دن جہاں وہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے وہیں آپ کے حق میں بھی بولے۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔